اسی طرح ایک بہن نے پوچھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو طلاق زیادہ سے جو تعداد بڑھ رہی ہے، آخر وہ کیوں ہوتی ہے؟ اللہ رحمت فرمائے۔ طلاق کا میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جتنی بہنوں کی کالیں آئی ہیں، اللہ ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے، اللہ ان کے لیے ان کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے، دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، آزمائشوں سے بچائے۔ مجھے بہنوں کی کالیں آئی ہیں، میں ان بہنوں کا ایک مختصر سی بات یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ وہ پڑھی لکھی بھی ہیں، جن کو طلاقیں ہوئی ہیں، لیکن طلاقوں کی ان کی جو وجہ انہوں نے مجھے بتائی ہے، صرف ایک ہی چیز بتائی تھی، صرف ایک چیز، اور وہ چیز ہے آپ کی زبان، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 4 کام کرتی ہے، میں یہ حدیث پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، رمضان کے فرضی روزے رکھے اور اس کے علاوہ 5 نمازیں پڑھے، اطاعت بالہا، اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اور احسنت فرجہا، اپنے آبرو کی عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ فوت ہوگی اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا اور اسے اجازت دے گا جس دروازے سے چاہے تو نے داخل ہونا ہے داخل ہو جائے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اللہ کی قسم، یہ طلاقوں کی سب سے بڑی وجہ میری پیاری بہنوں، آپ کی طلاقوں کی سب سے بڑی وجہ آپ کی زبان ہے، آپ کا کردار ہے۔ جس طرح آپ اگر شوہر کے ساتھ بولنے میں زیادہ تیز ہوں گی، آپ یقیناً پھر طلاق کے معاملے میں چلی جائیں گی۔ اور یاد رکھیے جو عورت طلاق والے معاملے میں چلی جائے تو پھر اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی۔ طلاق کا تو موضوع ہی اپنے پاس آنے نہ دیں۔ کیوں؟ طلاق کا موضوع آتا ہی آپ کی زبان کی وجہ سے ہے۔ آپ اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیں۔ کیوں آپ جو ہے وہ اپنی زبان کو زیادہ تیز چلاتی ہیں؟ زیادہ زبان کو جو تیز چلانے والی عورت ہے اس کا گھر کبھی بھی نہیں بستا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ صحابہ نے پوچھا تھا نا، اللہ کے نبی ایک عورت ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، خیرات بھی کرتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنی پڑوسی جو اس کے ہیں وہ بہت زیادہ انہیں اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، اس کا اخلاق صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ گواہ رہو، ہی فی النار، اگر یہ عورت اسی حال میں فوت ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو فوت ہوتے ہی جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ مجھے بتائیے کہ جو عورت اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صحیح نہ ہو، اس کی زبان تیز ہو، پڑوسی اس کے پریشان ہو، اللہ اس سے اس گناہ کی بنیاد پہ نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جتنے بھی اعمال ہوں، اگر اس بد اخلاقی کی حالت میں فوت ہو گئی اللہ اسے جہنم میں ڈال دے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے پھر اس کا کیا انجام ہوگا۔ اسی طرح دوسری عورت کے بارے میں بھی صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، وہ عورت نمازیں روزے ہر چیز کرتی ہے لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اپنے جو ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی الجنہ، میرے صحابہ گواہ رہو اگر یہ عورت اس حال میں فوت ہو گئی کہ یہ حسن اخلاق کی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کرتی رہی ہے تو اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ مجھے بتائیے، اگر آپ کا خاوند آپ کو آپ کے والدین سے ملنے سے منع کرتا ہے کہ منع ہو جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ملنے کی، آپ اپنے خاوند کا کہنا مان کے منع ہو جائیے، صبر کر لیجئے، آپ کی قطع رحمی کا، آپ کا حسن سلوک توڑوانے کا ذمہ دار آپ کا خاوند ہوگا، اسی کے اوپر گناہ ہوگا، آپ اس سے بری ذمہ ہیں۔ آپ کا خاوند اگر نہیں ملنے دیتا تو آپ نہ ملیں جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ، لیکن خاوند کی اطاعت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے اوپر والدین سے بھی زیادہ فرض ہے۔ تو میں بس مختصر آپ کو بات یہی بتاؤں گا کہ عورتوں کی جو طلاق کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ عورت کی زبان ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ جو ہے وہ طلاق کا مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔